بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ قتل ایک ایسا گناہگار جرم ہے جو کہ ناقابل معافی ہے، اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ واقعہ دو عورتوں کے متعلق ہے، جس میں سے ایک عورت نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا اور بعد میں وہ کیسے پکڑی گئی، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ ناظرین، دو عورتیں دہلی میں ایک مکان میں رہتی تھیں۔ دونوں آپس میں بڑی گہری دوست بھی تھیں، مگر ان کے کردار میں کوئی بھی چیز مشترک نہ تھی۔ ان میں سے ایک عورت بڑی مہربان اور ایماندار تھی، جبکہ دوسری بڑی مکار تھی، جھوٹی اور بد مزاج بھی تھی۔ وہ اکثر اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی، پھر بھی دوسری عورت اس کی ان برائیوں کو نظر انداز کرتی اور کبھی اس نے ناراضگی یا تکرار تک نہ کی۔ اس سے اس عورت نے اس کو زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، اس کی شرافت کی وجہ سے۔ پھر ہوا یوں، ایک دن مکار عورت اپنے بیٹے کے ساتھ اس قدر ناراض ہوئی کہ اس نے اس کو مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی خوفناک غلطی کا احساس کیا اور اس نے اپنے مردہ بیٹے کی لاش کو چھپانا چاہا۔ آخر کار اس نے اپنے مردہ بیٹے کو اٹھایا اور چوری سے اس مردہ لاش کو اپنے پڑوسی کے کمرے میں رکھ دیا۔ بعد میں وہ شہنشاہ اکبر کی عدالت میں گئی اور شکایت کی کہ پڑوسی نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ تو ناظرین، بیربل نے غور سے اس کی بات سنی، پھر اس نے دوسری مہربان عورت کو بھی بلایا اور اس سے کہا کہ اس عورت نے یہ اپیل دائر کی ہے کہ تم نے اس کا بیٹا مار ڈالا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ مہربان عورت نے اطمینان سے جواب دیا، عالیجا، کسی اور نے اس کے معصوم بیٹے کو مارا ہے اور لاش کو میرے کمرے میں لا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہی کچھ ہے جو کہ میں کہنا چاہتی ہوں، باقی سب کچھ آپ کے دست قدرت میں ہے۔ براہ کرم اس معاملے میں غور کریں اور تفصیلی تحقیق کریں اور اصلی مجرم کو تلاش کریں۔ بیربل نے دونوں عورتوں کو عدالت میں قیام کے لیے کہا، پھر اس نے اپنے محافظ کو مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تاکہ اس معاملے کی مکمل انویسٹیگیشن ہو سکے۔ ناظرین، محافظ اس مقام کے لوگوں کے پاس گیا جہاں وہ عورتیں رہتی تھیں۔ محافظ ان دونوں عورتوں کے بارے میں معلومات جمع کرتا رہا۔ اس کو معلوم ہوا کہ وہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ بڑی مہربان، شریف اور اچھی ہے، اور وہ عورت جس نے یہ الزام لگایا ہے، اپیل دائر کی ہے، وہ بڑی ظالم اور مکار عورت ہے۔ جب بیربل کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اصل حقائق معلوم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے مہربان عورت کو بلایا اور اس سے کہا، اپنے تمام کپڑے اتار دو اور اس کونے میں کھڑی ہو جاؤ اگر تم نے بچے کو قتل نہیں کیا ہے۔ مہربان عورت نے بڑی ہی نرمی اور کانفیڈنس سے جواب دیا کہ عالیجا، میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتی ہوں کہ آج میں مر جاؤں گی، کل کی بجائے مجھے موت بے شک آج آ جائے، مجھے کوئی ڈر نہیں، لیکن بے شرمی اور بے عزتی سے نہیں۔ پھر بیربل نے اس ظالم اور مکار عورت کو بلایا اور کہا کہ اگر تجھے واقعی یقین ہے کہ اس عورت نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا ہے تو تم اپنے کپڑے اتار دو اور اس کونے میں کھڑی ہو جاؤ۔ لیکن حیرانگی یہ ہے کہ اس عورت نے فوری طور پر کپڑے اتارنے شروع کیے۔ بیربل نے یہ دیکھتے ہوئے اس کو کپڑے اتارنے سے منع کیا اور وہ اس پر غصے ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ عورت ہے جس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ پھر بعد میں انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس نے اپنا جرم تسلیم کر لیا۔ شہنشاہ بھی اس پر بڑا ناراض ہوا۔ اس کو قید کیا گیا اور مہربان عورت کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ محترم سامعین، اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بیربل کو قتل کرنے کے حوالے سے ہے۔ تقریباً تمام درباری شہنشاہ اکبر کے دربار کے بیربل سے حاسد تھے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ اگرچہ وہ اس کوشش میں اکثر ناکامی کا منہ دیکھ چکے تھے، مگر ان کے ارادے بیربل کو ہٹانے کے مضبوط تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے بیربل کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ایک حجام جس کا نام نسیم تھا، وہ شہنشاہ کے ہاں اچھی شہرت کا مالک تھا۔
تمام درباریوں نے اس نسیم حجام کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے مطابق انہوں نے اس کے سامنے اپنا مقصد بیان کیا۔ ایک دن جب کہ وہ شہنشاہ اکبر کی داڑھی بنا رہا تھا تو حجام نسیم نے کہا، عالی جاں آج مجھے آپ کا باپ یاد آیا۔ وہ مجھ سے میرے کام پر بڑا خوش ہونا تھا۔ میں نے اس کی 20 سال تک خدمت کی مگر پھر بھی وہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہوئے۔ اس کی موت کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں۔ آپ اس کی خیریت کے بارے میں کیوں دریافت نہیں کرتے؟ شہنشاہ نے فرمایا کہ مردے کے بارے میں ہم تحقیقات کیسے کریں گے؟ کیا ہم جنت میں پیغام رساں کو بھیج سکتے ہیں؟ ہاں عالی جاں، مجھے یقین ہے کہ بیربل یہ کام کر سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ برہمن جنت میں جاتے ہیں اور یوگا کی طاقت سے واپس آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو طریقہ عرض کرتا ہوں۔ ایک چتا مردہ سوز زمین میں جلائی جائے اور بیربل کو اس کے اندر بیٹھنے کو کہا جائے یا پھر بٹھا دیا جائے اور وہ منتر پڑھے۔ بیربل آہستگی سے آسمان کی طرف چڑھ جائے گا۔ دھوئیں اور شعلوں کے ساتھ مہاراج براہ کرم بیربل کو اپنے والد کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بھیجیں۔ بہرحال میں جو کچھ بھی کہنا چاہتا تھا میں نے کہہ دیا۔ یہ میری مخلصانہ درخواست ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ اکبر نے بیربل سے فرمایا، ساری ماجرا سنایا تو بیربل نے اس کام کے لیے 50,000 سونے کے سکوں کا مطالبہ کیا اور 3 ماہ کا درمیانی وقفہ مانگا۔ اس دوران میں بیربل خفیہ طور پر زیر زمین سرنگ کھودے گا۔ مردہ سوز جگہ سے قریبی پہاڑی تک 3 ماہ کے ختم ہونے پر بیربل شہنشاہ کے پاس گیا اور اس کو عرض کیا کہ میں جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جیسا کہ توقع تھی چتا تیار کی گئی۔ سرنگوں کے عین منہ پر آخری دیدار پر بیربل چتا میں لیٹ گیا۔ شہنشاہ کی موجودگی میں اور دوسرے درباریوں کی موجودگی میں چتا جلا دی گئی۔ اس چتا کو جب جلایا گیا مگر بیربل نے پیشگی گیلی لکڑیوں کا انتظام کیا ہوا تھا تاکہ لکڑیاں چتا کے لیے دھواں دار ہوں۔ اس وجہ سے بہت سا دھواں پیدا ہوا۔ جب چتا کو آگ لگائی گئی، دھوئیں کی وجہ سے جنازہ کو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بھی تکلیف ہوئی۔ تمام نے اپنی اپنی آنکھیں ملنی شروع کر دیں۔ بیربل اس دوران سرنگ کے راستے غائب ہو گیا۔ محترم سامعین، حاسد درباری اور حجام بہت خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے بیربل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے انتظامات کر لیے ہیں۔ کافی دنوں کے بعد جب سخت بارش ہو رہی تھی تو بیربل عجیب نما لباس میں دربار میں حاضر ہوا۔ جب شہنشاہ کو علم ہوا کہ یہ بیربل واپس آ گیا ہے، وہ فوری طور پر اس کے عزت و احترام کے لیے استقبال کے لیے گیا۔ اس نے بیربل کے سفر کے بارے دونوں اطراف سے دریافت کیا اور اپنے باپ کی خیریت کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ پھر بیربل نے کہا، مہاراج جنت ایک بڑی شاندار جگہ ہے۔ کیسا خوشگوار موسم وہاں تھا جس سے لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہاں آرام و سکون ان کا مقدر تھا۔ میں نے واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا اس موت کی دنیا میں، مگر تمہارے باپ کے زور و اصرار پر مجھے وہاں سے واپس آنا پڑا۔ اس کو جنت میں ایک مسئلہ درپیش تھا۔ آپ کے حجام کریم کا باپ بھی وہاں موجود تھا۔ وہ آپ کے باپ کی حجامت ماہرانہ انداز میں کرتا ہے، مگر آپ کا باپ اس کے طریقہ کار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ کریم کو یاد کرتا ہے۔ جس کو کام آتا ہو وہ حجام جنت میں بھیجیں۔ اس لیے میں تجویز دوں گا کہ آپ ایک چتا کا انتظام مردہ سوز جگہ پر کریں، اس جگہ پر جو میں نے منتروں سے پاک کی ہے، اور کریم کو جنت میں باپ کی خدمت کے لیے بھیجیں۔ تو ناظرین، شہنشاہ اکبر نے بیربل کے خیال کو پسند کیا تو پھر کریم کو مردہ سوز جگہ پر لے جایا گیا۔ بڑی شان کے ساتھ اس کی چتا پر گھٹنے اٹھا کر بٹھا دیا اور چتا کو جلایا گیا۔ بڑے مختصر سے وقت میں جل کر راکھ ہو گیا۔ بیربل کے رقیب ساتھی اس واقعہ سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ دوبارہ انہوں نے اسے نقصان پہنچانے کی کبھی جرات نہ کی۔ تو ناظرین، ثابت ہوا عقل مندی، حوصلے اور صبر سے سارے کام ممکن ہو جاتے ہیں۔
ہم بگڑے ہوئے کاموں کو بھی سیدھا کر لیتے ہیں اگر کام عقل اور شعور کے ساتھ کیا جائے۔ ناظرین، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔